تو میری ایک الگ پہچان لکھ دینا، میں جب مر جاؤں تو میری ایک الگ پہچان لکھ دینا، میرے لہو سے میری پیشانی پر میرے وطن کا نام لکھ دینا۔ محترم، ہمارے بڑوں نے جو پاکستان کی گزرے ہوئے کل کی تاریخ قائم کی، پوری دنیا کی اسلامی ریاستوں کی نظریں آج اس پاکستان پر جمی ہوئی ہیں، اور اس بات پر کہ آنے والے کل کی تاریخ کیا قائم ہوتی ہے، تو آنے والے کل کی تاریخ ہم نے قائم کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ ایسی تاریخ قائم کریں گے جو آج تک دنیا میں قائم نہ ہوگی، کہیے انشاءاللہ۔ میں اپنے مہمانان خصوصی اور تمام مہمانان کو بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت چرا کر اس پروگرام کے لیے منعقد کیا۔ اب میں آپ کے سامنے اس شہر کی معروف و محترم شخصیت ملک محمد ارشد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج یہ جو 14 اگست کا جو دن ہے، اس کو منانے پر انتہائی بہادر احترام جناب آصف صاحب کا اور انتہائی بہادر احترام مفتی سپر صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور آپ کو اور ان طلباء کو میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یہ 14 اگست کے دن کی یہ جو 76واں آج یہ جو یوم آزادی منایا جا رہا ہے، اس کی میری طرف سے آپ سب کو مبارکباد۔ یہ جو دن ہے اس کے حوالے سے آپ نے جتنی بھی آج یہ تقاریر سنی، جتنے ملی نغمے سنے یا سنائے، یا یہ جو بچے جھنڈیاں لہرا رہے ہیں، کسی نے یہ بیج لگائے ہوئے ہیں، کسی نے یہ بیج پہنے ہوئے ہیں، کسی نے یہ ریبن پہنا ہوا ہے، یہ سب آپ دیکھیں کسی جگہ پہ سبز غبارے ہیں، سفید غبارے ہیں، یہ سب ہماری عکاسی کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک سے اور اس مادر ملت سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ جو ملک 76 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا، اور جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا ایک آزاد ملک ہوگا، اور یہ جو سبز نشان کے ساتھ ساتھ جو سفید ہے نشان، اس میں اس ملک میں اقلیتیں بسیں گی، اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب بھی رہ سکیں گے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے۔ اور یہ جو ملک پاکستان جو ایک ہی بنیاد پر بنا تھا، اسلامی ملک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بنیاد پر بننے والا ملک آج 76 سال ہو گئے ہیں، ہم شاید صحیح اپنی منزل کا تعین نہیں کر سکے، اور یہ جو ملک ہے یہ ایسے ہی ہچکولے کھا رہا ہے، کبھی یہ ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی یہ ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، ہماری یہ بدقسمتی ہے۔ لیکن پھر بھی آپ اس قوم کا آفت جذبہ دیکھیں تو اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، لیکن آپ جا کے دیکھیں گلیوں میں، بازاروں میں اتنی رونق ہے، آپ یقین کیجیے گا کہ ایک ہفتہ پہلے سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 4 بجے کیک کاٹنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 6 بجے آپ نے آنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے رات 9 بجے آنا ہے، کوئی صبح 9 بجے پروگرام شروع ہے۔ یہ ہماری جو قوم ہے اس میں جذبے کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ ملک سے پیار بھی بہت کرتے ہیں،
لیکن انفارچونیٹلی یہ جو بدقسمتی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک اس سمت میں صحیح طور پر گامزن نہیں ہو سکا جہاں پہ ہمارے سے بعد میں آنے والے ممالک جو ہمارے سے بعد میں آزاد ہوئے ملک وہ آج ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں ہیں اور سر فہرست ہیں، اور ہم جو ہے ہمارا پاکستان یہ ابھی ترقی پذیر ملکوں کی لسٹ میں ہے۔ آج میں صبح صدر پاکستان کی تقریر سن رہا تھا۔ صدر پاکستان نے ایک بہت اچھی بات کی جو میں آصف صاحب کی موجودگی میں اور آپ کے اساتذہ کی موجودگی میں آپ طلباء کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملک ہے اس میں جہاں پہ ترقی نہ ہونے کی بہت ساری اور وجوہات ہیں، بے شمار اور وجوہات ہوں گی، جس میں کوئی کرپشن ہوگی، جس میں کوئی ناانصافی ہوگی، جس میں کوئی کسی کا حق چھیننا ہوگا، لیکن جو ان میں سر فہرست وجہ ہے جو میں نے دیکھی ہے اور میں نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میری اور آپ کی یہ جو قوم ہے اس کے یہ جو بچے ہیں، اس کا جو آنے والا مستقبل ہے وہ تعلیم سے بے بہرا ہے۔ آج بھی اسٹیٹسٹک کا ادارہ ہے، شماریات کا ادارہ، اس کے مطابق آج آپ کی یہ جو 24 کروڑ کی آبادی ہے اس میں آج بھی 2 کروڑ اور 80 لاکھ بچے ایسے ہیں جو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہیں، جنہیں تعلیم کے لیے یا تو بھیجا نہیں جا رہا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، یا وہ کوئی بھی وجہ ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی وجہ میرے نظر میں یہ ہے کہ یہ جو لوگ جو ماں باپ ایک ان پڑھ جیسے آپ ماشاءاللہ، تو میں یہ دیکھتا ہوں، میں بھی اسی ایک گھر میں رہتا ہوں جس میں صبح فجر کی نماز وغیرہ بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، تیار کرتے ہیں، ماں تیار کرتی ہے اور پھر بچوں کو بھیجتی ہے، اور ماں باپ اس خواہش کے ساتھ کہ ہمارا بچہ یہاں پہ پڑھے گا، تعلیم حاصل کرے گا، حافظ قرآن بنے گا اور دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا اور ایک مقام اس کا معاشرے میں ہوگا، اور اس کے برعکس ایک ایسا بچہ اور ایک ایسے والدین جو اپنے بچے کو تعلیم سے آگاہی نہیں دیتے، جسے نہ نماز کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ دنیاوی تعلیم، نہ الف بے کا پتہ ہے، اس میں اور آپ میں آپ امیجن کریں کہ کتنا فرق ہے۔ یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے میری نظر میں، کیونکہ وہ بجلی بھی وہ چلی گئی، لیکن میرا دل تھا کہ آصف صاحب نے چونکہ مجھے مہربانی کی، میرے لیے آپ نے ویٹ بھی کیا، مفتی صفدر صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ذرا ٹائم سے آ جاؤں، تو میں یہ چاہتا تھا کہ وہ بات ہوگی، آج یہ پہلا موقع ہے، تو میرا آپ کو یہ میسج ہے، میرا یہ آپ کو پیغام ہے آج اس 14 اگست کے حوالے سے کہ بیٹا آپ نے آج سے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے وہ جو 2 کروڑ 80 لاکھ بچے اس پاکستان کے تعلیم سے بے بہرا ہیں، جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے، خدا نہ کرے ہمارا نام ان میں شامل ہو، اور ہم نے آج کے بعد ایک اور پیغام بھی دینا ہے والدین کو، اہل علاقہ کو، اہل محلہ کو، اہل شہر کو اور اہل ملک کو کہ خدا را اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے اور اپنے آنے والے کل کے لیے آج سوچیں۔ یہ جو ہمارا مستقبل ہے، یہ جو آج بچے بیٹھے ہیں، یہ ہمارا آنے والا کل ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے، یہ کسی اچھے مقام پہ بیٹھے ہوں گے، یہ کسی اچھی جگہ پہ اچھے عہدے پہ بیٹھے ہوں گے، یہ تبھی فائل ہو سکتے ہیں کسی اچھے عہدے پہ یا کسی مقام پر جب یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے، اور تعلیم دونوں طرح کی ہونی چاہیے۔ جیسے آصف صاحب کر رہے ہیں، ادارے کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ
آپ کا یہ جو انیشیٹو ہے یہ آپ کا ایک ذاتی انیشیٹو ہے کہ آپ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیتے ہیں. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی تعلیم میں بھی وہ ضرور اس کے لیے کاوش کرتے ہیں اور اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور میں آپ کو آپ کی یہ ساری کوشش بڑی قابل ستائش ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے مخلص اور آپ جیسے مہربان اساتذہ اس علاقے کو اور اس شہر کو اور دے تاکہ ہمارے جو علاقے کے یہ بچے ہیں یہ جو آج یہ بچے کل کے انشاءاللہ یہ حافظ قرآن ہیں اور کل یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ دعائیں دی جائیں گی اور یہ ہمارے ملک کی بھی اس میں خیر ہوگی کہ ہمارے ملک میں ایسے بچے اور ایسا یہ نیا اسٹاف آئے گا جو پڑھا لکھا بھی ہوگا اور حافظ قرآن بھی ہوگا. تو میں آپ کو اسم صاحب اور آپ کے پورے جو آپ کے اسٹاف ہے اساتذہ کرام ہیں ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہ جو شبانہ روز یہ محنت کرتے ہیں اور آپ یہ دن رات جو ان بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے یہ اپنے آپ کو اپنا وقف کیا ہے. خدا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور آج یہ جو ملک کی ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں ہمیں خدا یہ جو آزاد ملک ہے اس میں بہترین اسلامی نظام کے ذریعے ہمیں رہنے کی توفیق